بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسائی میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حیض آئے تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز کو شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، اب حیض کی مدت کتنی ہے اور کب تک ہے؟ تو دیکھیں، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی میری بات؟ 3 دن اور 10 دن یہ حیض کے دن ہے، لیکن 3 دن سے جو کم حیض آئے گا، یہ 10 دن سے جو زیادہ حیض آئے گا، وہ حیض نہیں ہوگا، وہ خون جو ہوگا وہ استحاضہ کا خون ہوگا، اور استحاضہ بیماری کو کہتے ہیں، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے، استحاضہ اب آ گیا حیض اور نفاس۔ حیض اور نفاس یہ دونوں کے احکامات سیم ٹو سیم ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیم ہے حیض اور نفاس کے۔ حیض کہتے ہیں اس خون کو جو ہر ماہ اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے آئے، ٹھیک ہے، اور نفاس کہتے ہیں اس خون کو جو عورت کے رحم سے آتا ہے بچے کی ولادت کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، جو بچے کے پیدا ہونے کے فوراً بعد جو خون شروع ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون، ٹھیک ہے۔ اور نفاس کے خون کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم سے کم مدت کوئی بھی نہیں ہے۔ جب بھی عورت کو خون بند ہو جائے وہ غسل کرے اور نماز کو کیا کر دے؟ شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر 10 دن میں عورت کا نفاس کا خون رک جاتا ہے، یا 20 دن میں، یا 25 دن میں، یا 30 دن میں بھی اگر اس کا خون رک جاتا ہے نفاس کا، تو وہ غسل کر کے نماز شروع کر سکتی ہے۔ 40 دن تک کا ویٹ نہیں کرے، کہتے ہیں نا کہ سوا مہینہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے کہ سوا مہینہ کر کے لڑکی جائے گی، سوا مہینہ کر کے لڑکی جائے گی، تو دین میں ایسا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ صرف ایک مدت بتائی ہے، ایک مقررہ وقت بتا دیا ہے کہ 40 دن ایک مقررہ وقت ہے، مقررہ دن ہے، اس دن 40 دن ہو گئے، اس کے بعد تو خون آنا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ آیا بھی کوئی خون 40 دن کے بعد تو پھر بھائی ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ خون نہیں ہوگا، وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ نفاس نہیں ہو سکتا، وہ بیماری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ اب حیض کے جو دن ہو گئے، میں آپ کو بتا دیا تھا کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ 3 دن کے بعد جو خون آئے گا آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اب آپ کا خون بند ہو گیا 4 دن کے بعد، یا 5 دن کے بعد، یا 6 دن کے بعد، یا 7 دن کے بعد، تب بھی آپ نے فوراً غسل کر کے نماز کو شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے کہ بھائی میں پورے 10 دن لگاؤں گی پھر نماز شروع کروں گی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اگر خاتون کو چوتھے دن یا 5ویں دن اس کا خون بند ہو گیا، ٹھیک ہے، خون آیا نہیں، اس کو حیض کا خون نہیں آیا، اور آپ کا وقت شروع ہو گیا ظہر کا، آپ نے ظہر کا وقت نکالا، آپ کو خون نہیں آیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا حیض بند ہو گیا، مجھے نہا لینا چاہیے، اور اب آپ نہانے گئے ہوئے، ظہر کا وقت ہو گیا ختم، عصر کا وقت لگ گیا، تو آپ کے اوپر اس وقت ظہر فرض ہو گئی تھی۔ اب آپ نے عصر کی نماز پڑھ کر جو ہے نا، اس کے بعد آپ نے مغرب میں کیا کر لینی ہے؟ اس کو قضا کر لینی ہے ظہر کی نماز کو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد آپ قضا تو کر نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کر لینی ہے؟ قضا کر لینی ہے۔ آپ مغرب میں قضا کر لو یا عشاء میں قضا کر لو، لیکن آپ نے اس ظہر کی نماز کو کیا کر لینی ہے؟ قضا نماز ادا کر لینی ہے، کیونکہ وہ آپ پر کیا ہو گئی تھی؟ فرض ہو گئی تھی۔ اور بالکل اسی طرح اگر آپ کے اوپر جیسے عصر کے وقت آپ کے اوپر حیض آ گیا، ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے لیے آپ جا رہے تھے، ابھی 5-10 منٹ ہوئے تھے، 15 منٹ ہوئے تھے، یا 20 منٹ ہوئے تھے، حیض کی آپ کے اوپر نماز شروع ہو گئی تھی، آپ نے وضو وغیرہ بنایا، پھر آپ نماز کے لیے نہیں گئے، آپ گپوں میں لگ گئے، بات چیت میں لگ گئے، پھر اس کے بعد آپ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کو کیا آ گیا؟ حیض آ گیا، آپ نے نماز کو چھوڑ دی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اوپر اس وقت حیض کے آنے سے پہلے آپ کے اوپر عصر کی نماز کیا ہو چکی تھی؟ فرض ہو چکی تھی۔ اگر آپ اول وقت میں عصر کی نماز ادا کر لیتی تو ادا کرنے کے فوراً بعد آپ کو حیض آ گیا تھا، سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ اول وقت میں نماز ادا کر دیتی نا عصر کی، تو آپ کو حیض کے نماز کے بعد فوراً حیض آنا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وقت آپ کو اوپر فرض تو نماز ادا ہو، آپ کے اوپر نماز تو فرض ہو چکی ہے، تو آپ نے حیض کو ختم ہونے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، آپ نے وہ جو عصر نماز آپ کی رہ گئی تھی، جس ٹائم لمٹ میں آپ کو جو ہے نا حیض آ گیا تھا،
تو آپ نے وہ نماز کو قضا کر لینی ہے۔ کلیئر ہو گئی میری بات؟ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حائضہ عورت پہ کیا کیا چیزیں نہیں کر سکتی ہے وہ؟ دیکھو، حائضہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، بات تو صاف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، بات تو صاف ہے، اور کیا نہیں کر سکتی ہے؟ طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مسجد کے احاطے میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، طواف کرنا۔ اور چوتھی بات کہ وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی ہے۔ دیکھو، اب پڑھنے کی بات آتی ہے کہ آیا قرآن پاک حائضہ خاتون پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ تو دیکھو، اس میں کافی علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کسی چیز پہ اگری کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی چیز پہ اگری نہیں کرتے، کچھ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر بہت ساری چیزیں نکالی ہوئی ہیں۔ یہ سب ائمہ کا اپنا ایک مجمع ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک اس دوران نہ ہی پڑھے تو سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے پڑھنا ہے قرآن پاک کو، جیسے سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں ہیں، وہ ہم دعا کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا میں پڑھتے ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ والی 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری کی، تو ہم یہ دعا کے لیے پڑھتے ہیں، تو آپ دعا کی نیت سے یہ آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کسی کو پڑھ کے بتانا ہے قرآن پاک، تو آپ توڑ کے پڑھ سکتے ہو، سمجھ آئی؟ جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایسے آپ نے توڑ کے اس کو بتا دیا، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ آپ سانس بھی لے سکتے ہو، لیکن تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہو، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس دوران حیض کے دوران آپ قرآن پاک کو نہ ہی پڑھے تو بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا تمہارا کلام تو ہے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم اسے پاک ہونے کے بعد کیا کریں؟ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات کلیئر ہو گئی، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہو۔ اب آخری کی میں ایک اور بات بتا دوں، مجھے یاد آئی ابھی کہ آیا جو حائضہ ہوتی ہے اس کے جو کپڑے بدن پہ پہنی ہوئی ہے وہ پاک ہوتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں، جو حیض آ رہا ہے، جو خون آ رہا ہے، وہ اندرونی آ رہا ہے، باہر سے امڑ کے ابل کے تھوڑی آ رہا ہے کہ وہ بندی ناپاک ہوگی، وہ اندرونی طریقے سے آ رہا ہے، اس کے لیے بھی اندر ایک پیکنگ ہے، اس کے اندر ہی آ رہا ہے، باقی کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، خراب نہیں ہوتے، تو باقی سارا لباس پاک ہے، یہاں تک کہ عورت کا بدن بھی پاک ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کا بوسہ بھی لیا کرتے تھے جبکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، تو عورت کا آپ بوسہ بھی لے سکتے ہو۔ یہ ایک الگ مدعا ہے، اس کے بارے میں یہ میں الگ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی، ابھی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو صرف میں اتنا بتاؤں گی کہ حائضہ خاتون کے کپڑے، دوپٹہ، لباس، موزے، گلوز، بدن سب کچھ پاک ہوتا ہے۔ اگر حائضہ خاتون کسی برتن میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے اور وہ کھانا چھوٹ جاتا ہے تو وہ کھانا آپ کھا سکتی ہو، وہ پاک ہے اللہ کے بندے۔ اگر حائضہ خاتون کوئی پانی پی رہی ہے اور پانی چھوڑ دیا ہے تو وہ آپ پانی پی سکتے ہو اللہ کے ولی، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر حائضہ خاتون کو چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اگر کسی خاتون کو دوپٹہ لے کے نماز پڑھنی ہے اور کوئی چادر نہیں مل رہی ہے اس وقت، بڑی چادر، اور حائضہ خاتون نے بڑی چادر پہنی ہو، تو آپ اس کی چادر لے کر چادر لپیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہو، وہ چادر پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خاتون نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، کوئی نجاست یا خون بھی نہیں لگا ہوا حیض کا، یا کوئی بھی خون نہیں لگا ہوا، وہ پاک ہے، اور وہ کپڑے اتار کے غسل کر کے وہ دوبارہ بھی چڑھا سکتی ہے پاک ہونے کے بعد، سمجھ میں آئی؟ اس کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ تو کپڑے، لباس، اور یہ جو دوپٹہ ہے، اسکارف ہے، انسان کا بدن سب کچھ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا ہے نا کہ بھائی حائضہ یہ تو پاک ہے، بستر پہ لیٹتی ہے تو ابھی اس بستر پہ مت لیٹو کیونکہ یہ پاک ہوگی نا، پھر اس کے بعد یہ بستر دھوئے گی، پھر اس کے بعد ہم اس کے بستر پہ بیٹھ سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس بستر پر سوتی ہے وہ بستر بھی پاک ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، تمام چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس چیز کا کیا دیں، بتاؤ تو، عمل بالمعروف کرتے رہیں، نہیں عن المنکر کرتے رہیں، اپنے ساتھ کی پڑوسیوں کے رشتہ داروں کو بھی، خواتین کو اس چیز کے معاملے میں کیا دیتے رہیں، اویئرنیس دیتے رہیں، خبر گیری کرتے رہیں، خبر دیتے رہیں، ٹھیک ہے۔